بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 104 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ آج کے اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جانیں گے، یعنی ایک طرح سے ہم آپ کی سوانح حیات کو پڑھیں گے۔ طفولیت۔ سیدنا حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم مکہ کے مشہور قبیلہ قریش میں 9 یا 12 ربیع الاول کے دن 20 اپریل 571 عیسوی میں بوقت صبح پیدا ہوئے۔ یہ عام الفیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل آپ کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب وفات پا چکے تھے۔ ابھی آپ 6 برس کے بھی نہ تھے کہ آپ کی والدہ باجدہ حضرت آمنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس کے بعد آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے نہایت پیار و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، اور اپنی وفات سے قبل انہوں نے آپ کی تربیت و نگرانی آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ذمے کر دی۔ جناب ابو طالب نے تنگ دستی اور کثرت عیال کے باوجود آپ کی پرورش اپنے ذمے لی۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 یا 12 ربیع الاول میں قبیلہ قریش میں ہوئی، یعنی آپ کی ولادت سے متعلق 2 تاریخ بیان کی جاتی، 9 یا 12۔ سب سے زیادہ مشہور بات تو 12 ربیع الاول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 9 تاریخ آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ تحقیقی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے جو دیکھا جائے تو 9 تاریخ کی ہی بات صحیح ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے اور 9 تاریخ کے قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ جس سال آپ کی ولادت ہوئی اس کو تاریخ میں عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال واقع فیل پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی وفات ہو چکی تھی، اور جب آپ 6 برس کے ہوئے تو والدہ کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، اور دادا کے انتقال کے بعد پھر جناب ابو طالب نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ شباب، جوان ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاش کے لیے شام، بصرہ اور یمن کے متعدد تجارتی سفر کرتے، اور ہمیشہ دیانتداری اور راست بازی کو مد نظر رکھتے۔ 3 ماہ بعد خدیجہ نے آپ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ابو طالب نے آپ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 100 طلائی درہم مہر پر پڑھایا۔ عہد شباب میں ہی تعمیر کعبہ کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس میں آپ نے حجر اسود کو رکھنے پر ہونے والے تنازع کو اپنی حکمت سے ختم کیا۔ اس میں آپ نے مشورہ دیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا جائے اور چادر کو قبیلوں کے سردار پکڑ کر اٹھائیں۔ یہ آپ کی جوانی سے متعلق باتیں ہیں کہ آپ نے اپنے عہد شباب میں تجارت بھی کی، اور تجارت کے لیے آپ شام، بصرہ اور یمن کے سفر کرتے تھے۔ اسی دوران تجارت کے ہی مقصد سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان تجارت کو بھی لے کر کے گئے، اور جب واپس آئے تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ ہوا، اور آپ کی امانت اور دیانتداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔
چنانچہ شادی ہوئی، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور 300 طلائی درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ کے اسی عہد شباب میں تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا کہ جب اختلاف بڑھا، تعمیر حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں قبیلوں کے درمیان اختلافات بڑھے، ہر سردار چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو رکھے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا، آپ ہی نے مشورہ دیا کہ کل یعنی آئندہ کل جب صبح ہو تو سب سے پہلے جو کعبہ کے اندر آئے وہ حجر اسود کو رکھے گا اٹھا کر کے کعبہ میں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اب حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا کہ ایک چادر لایا جائے، اور چادر لایا گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کے چادر پہ رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد تمام سرداروں سے کہا کہ سب کے سب سردار چادر پکڑ کر کے یہاں سے چادر کو اٹھائے اور کعبے کے پاس لے چلے۔ جب کعبے کے پاس لے کے گئے تو پھر آپ نے وہاں سے پھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کو اوپر کعبہ میں حجر اسود کو رکھ دیا۔ مکی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں اپنی روح عالم بالا سے متصل اور پاکیزہ کرنے کے لیے غار حرا میں تحنث یعنی ذکر و فکر فی التخلیہ اختیار کرنے لگے۔ اسی غار میں نبوت و رسالت کی پہلی وحی یعنی سورہ علق کی اولین 5 آیات نازل ہوئیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، پھر دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد وحی کا مستقل سلسلہ جاری ہو گیا اور کم و بیش 23 سال تک جاری رہا۔ قرآن مجید کا نزول ضرورت اور حاجت کے مطابق ہوتا تھا۔ کچھ لوگ خود مسائل چھیڑ دیتے تو قرآن نازل ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے جاتے تو آپ وحی کے ذریعے جواب دیتے۔ یعنی آپ کی مکی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں ہی آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ نے عرب کی قدیم روایت تھی تحنث کی۔ یہ تحنث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو خدا کی عبادت اور خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، وہ کسی تنہائی میں کچھ دن کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے اور کسی غار میں یا کسی اور قوم میں جا کر کے بیٹھ جاتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ ایک اس کیفیت کو تحنث کہا جاتا تھا۔ اس کے لیے آپ غار حرا میں جانے لگے۔ اسی دوران جب آپ 40 سال کے ہوئے تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی اولین 5 آیتیں۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے رکا، پھر سورہ المدثر کی آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد حسب ضرورت قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ ان ضرورتوں میں سے کبھی کچھ لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے، آپ اس کے جواب کے لیے وحی کا انتظار کرتے۔ اگر آپ کو اس وقت تک اس سے متعلق وحی نہیں نازل ہو چکی ہوتی تو آپ اس کا انتظار کرتے کہ اس سے متعلق کوئی وحی آئے، پھر آپ اس کا جواب دیتے۔ نبوت و رسالت ملنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت کے بارِ گراں کو اٹھا کر 3 برس تک خفیہ طریقے سے تبلیغ دین فرمانے کے بعد علی اعلان تبلیغ کرنے لگے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا اور آپ پر ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو روا رکھا، مگر آپ کی ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ صبر، استقلال، حوصلہ مندی اور ایمان سے کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب تھے، جو آپ کو تسلی دیتے اور ہر قسم کا تعاون فرماتے رہے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے مشفق چچا اور غمگسار بیوی دونوں داغ مفارقت دے گئے، اس کو تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے بات یہ بتائی گئی کہ مکے کے اندر آپ نے 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک خفیہ طریقے سے تبلیغ کی۔ 3 سال کے بعد اب آپ اعلان تبلیغ کرنے لگے، اور جیسے ہی آپ نے اعلان تبلیغ شروع کی، آپ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن آپ نے ان کی تمام زیادتیوں کا بدلہ، تمام زیادتیوں
کو صبر اور استقلال سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس دوران آپ کی سب سے بڑی پشت پناہی اور سب سے بڑے معاون آپ کے چچا ابو طالب تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ پوری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سب سے زیادہ غمگسار اور معاون تھے۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا سال بہت ہی غمگین سال گزرا۔ اس کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مدنی زندگی: مکہ میں 13 سال تک دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد حکم خداوندی کے مطابق 53 سال کی عمر میں 24 ستمبر 622 عیسوی کو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ مبارک ہجرت اسلام کے غالب ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی تکمیل کا آغاز بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مشرکین سے جہاد کرتے رہے اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق مقابلہ، مباحثہ اور تلوار سے جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ جہالت کا دور ختم ہو گیا، شرک کی بدلیاں چھٹ گئیں اور دنیا میں توحید کا بول بالا ہو گیا۔ یہ آپ کی مکی زندگی سے متعلق ہے۔ آپ 622 عیسوی میں مدینہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ اس ہجرت سے اسلام کا غلبہ شروع ہوا اور آپ نے مستقل ایک حکومت قائم کی، اور یہ اسلام کی پہلی حکومت تھی۔ پھر یہیں سے دین اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور بہت تیزی سے شروع ہوئی۔ آپ کی کامیابی کا آغاز ہجرت کے بعد سے ہونے لگا۔ آپ لگاتار مشرکین سے جہاد بھی کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، وفود بھیجتے رہے، اور ہر قسم کا ان سے بحث مناظرہ حسب ضرورت جو چیزیں پیش آتی آپ ان سب کا سامنا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جہالت کا دور ختم کر دیا، شرک کی بدلیاں چھٹ گئی اور دنیا میں توحید کا بول بالا ہو گیا۔ سال وفات: فتح مکہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کو ابھی 3 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ بخار میں مبتلا ہوئے اور پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 8 جون 732 عیسوی کو رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یعنی جب خطبہ حجۃ الوداع آپ نے جس سال یعنی حجۃ الوداع میں یہ آیت تکمیل دین کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آیت نازل ہوئی جس میں دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کے 3 مہینہ آپ زندہ رہے اس آیت کے نزول کے بعد۔ اس 3 مہینے کے بعد آپ بخار میں مبتلا ہوئے اور پیر کے دن یعنی سوموار کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 732 عیسوی کو آپ کی وفات ہو گئی۔ ازواج مطہرات: حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کل 11 بیویاں آئیں جن کے اسماء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 حضرت جویریہ، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ، نمبر 10 حضرت میمونہ، نمبر 11 حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب و تربیت کا انتظام اللہ رب العزت نے فرمایا، اور عقل رسا، حسن اخلاق، نازک طبع، پروقار، شرم و حیا، متانت و بردباری، صبر و استقلال، اعتماد اور ذمہ داری کو قوی دل، صدق و سچائی اور جمعیت خاطر بخش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی کی نجاستوں سے پاک رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شراب پی، نہ بتوں پر چڑھائے ہوئے جانوروں کا گوشت کھایا، اور نہ اس دور کے میلوں اور جلسوں میں شرکت کی۔ یعنی آپ کے اندر یہ تمام خصوصیات تھیں کہ متانت و بردباری، صبر و استقلال، اعتماد،
ذمہ داری کو سمجھنا، قوی دل، صدق و سچائی، پروقار، نازک طبع، حسن اخلاق، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی بت پرستی سے کسی قسم کا کوئی تعلق کبھی نہیں رہا، نہ آپ نے کبھی ان پہ چڑھائے ہوئے گوشت کھائے، نہ ان کے کسی قسم کا چڑھائے ہوئے میلوں ٹھیلوں میں آپ نے شرکت کی۔ خصوصیات، آپ وسلم کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت بعثت عظمیٰ، یعنی آپ وسلم کی بعثت پوری دنیا کے لیے ہوئی اور آپ کی شریعت کی آخری شریعت ہے۔ نمبر 2، خاتم النبیین، آپ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہے اور آپ وسلم مستجمع جمیع کمالات انبیاء ہے۔ اب آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہر اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ سراج منیر، سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آفتاب عالمتاب کے بعد ان روشنیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی جو پہلے مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کو روشن کیا کرتی تھیں، یعنی ہدایت کی روشنی کے لیے جو دیگر پیغمبر تشریف لائے تھے اور جو شریعتیں ان کو دی گئی تھی، اب ان شریعتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ سراج منیر کے آنے کے بعد ان روشنیوں کی یا ان شریعتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب یہ آفتاب عالمتاب ہی چمکے گا، یہی شریعت آخری شریعت ہے۔ موعود اقوام عالم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا اور پھر ہر ایک نبی کے ذریعے سے اس کی امت سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسا نبی آئے گا جو سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ یعنی دوسری جو قومیں ہیں یا دوسری جو مذاہب تھے، ان کو جو آسمانی کتابیں جو ملی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ الوہیت کا مظہر اتم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں، الوہیت کے مظہر اتم ہیں۔ ان کا کلام خدا کا کلام، ان کا حکم خدا کا حکم، ان کا عمل خدا کا پسندیدہ عمل۔ عطائے کوثر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا گیا۔ تکمیل دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکمل دین لے کر آئے اور وہ دین تا قیامت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ وحدت نسل انسانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوموں کو اکٹھا کر کے نسل انسانی کی وحدت کی بنیاد ڈالی اور اسے اپنے مذہب کی بنیاد ٹھہرایا۔ مکمل سوانح حیات، تمام انبیاء کرام میں واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احاطہ تحریر میں لایا گیا۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے عہد طفولیت کو پڑھا کہ آپ کا بچپن کیسا رہا، پھر اس کے بعد عہد شباب، پھر مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، پھر سال وفات، پھر آپ کے ازواج مطہرات کون کون سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کے بارے میں سمجھا، پھر سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات